بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ الحمدللہ الذی جعل الحق والباطل فرقانا واصطفى المجاہدین فی سبیلہ نورا للعالمین۔ اسلام کی تاریخ جہاد و قربانی کے وہ سنہرے باب سمیٹے ہوئے ہیں جن میں حق و باطل کے معرکہ آرائی ہمیشہ مومنوں کے دلوں کو روشن کرتی رہی۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم معرکے کی بات کریں گے جس نے امت مسلمہ کو اتحاد و بصیرت کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور یہ ہے جنگ صفین۔ ابن اسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ اسلامی تاریخ کی ایک اہم کتاب ہے جس میں جنگ صفین کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ابن اسیر نے اس واقعے کو تاریخی ترتیب اور مختلف روایات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو میں جنگ صفین کا مختصر خلاصہ اور حوالہ جات دیے گئے ہیں جیسا کہ ابن اسیر نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ جنگ صفین کا پس منظر۔ ابن اسیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کیا، اور اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا وہ حضرت علی کے خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جنگ کا آغاز۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی گورنری سے معزول کر کے انہیں بیعت کرنے کا کہا تو حضرت معاویہ نے انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ سے دونوں طرف سے فوجیں تیار کی گئیں اور صفین کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ابن اسیر کے مطابق جنگ صفین 37 ہجری کو دریائے فرات کے قریب اس مقام پر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کوفہ سے آنے والی فوج اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام کی فوج صف آرا ہوئی۔ دونوں فریقوں کے درمیان کئی دن تک شدید لڑائی ہوئی۔ کے اہم واقعات۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ دونوں افواج میں کئی معرکے ہوئے اور دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین شامل تھے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی صحابہ اور معززین شامل تھے۔ تحکیم کا واقعہ۔ ابن اسیر کے مطابق جب جنگ میں کوئی فیصلہ کن نتیجہ سامنے نہ آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے جنگ روکنے کی اپیل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی کئی افراد نے تحکیم یعنی ثالثی کی تجویز کو قبول کیا۔ اس موقع پر دونوں طرف سے ثالث مقرر کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تحکیم کے عمل میں دونوں ثالثی نے مل کر فیصلہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ عمل ناکام رہا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اختلافات پیدا ہو گئے اور خوارج کا ایک گروہ علیحدہ ہو گیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گیا۔ نتائج۔ اسیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد امت مسلمہ میں مزید تقسیم پیدا ہوئی اور اس جنگ نے خلافت کے نظام پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ جنگ کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کو مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور خوارج کا ایک نیا گروہ وجود میں آیا۔ حوالہ۔ ابن اسیر نے اس واقعے کو مختلف تاریخی حوالوں اور روایات کی بنیاد پر جمع کیا ہے۔ اس کے اثرات کو اسلامی تاریخ میں فتنہ کا آغاز کہا جو بعد میں خوارج کے خروج اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ نتائج۔ جنگ صفین نے امت مسلمہ میں اختلافات کی شدت کو مزید واضح کر دیا۔ خوارج جیسا فرقہ وجود میں آیا جو بعد میں اسلامی تاریخ کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا
امت کو یہ سبق ملا کہ اتحاد و اتفاق کے بغیر اسلامی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ جنگ صفین تاریخ کا وہ سبق آموز باب ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اختلافات کے حل کے لیے عدل و حکمت سے کام لینا چاہیے۔ یہ جنگ ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اتفاق اور اتحاد کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سیکھنے اور اپنی امت کو متحد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔